اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہ یا رب العالمین آمین یا رب. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم اجعل ھذا لوجہک الکریم لا ریاء فیہ ولا سمعہ یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ محمد 26واں پارہ. الحمدللہ پچھلی نشست میں ہم لوگ آیت نمبر 15 تک آئے تھے. اللہ نے سامنے رکھ دیا ایک طرف وہ ہے جو جنت کی نعمتیں ہیں اور دوسری طرف وہ آگ ہے جس میں ہمیشہ رہنا ہے. استغفر اللہ یا رب العالمین. اور وہ ایسا پانی کھولتا ہوا ملے گا، گرم پانی ملے گا جو اتھڑے کو کاٹ دے گا. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے یا رب العالمین، ہم سب کو بچا کے رکھیں اس سے. آگے آیت نمبر 16. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. منہم من یستمع الیک، ان میں وہ لوگ ہیں جو بڑے دھیان سے آپ کی طرف سنتے ہیں، آپ کی بات سن رہے ہوتے ہیں. حتی اذا خرجوا من عندک، یہاں تک کہ جب وہ نکلتے ہیں آپ کے پاس سے. قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا، تو وہ کہتے ہیں ان لوگوں سے جن کو علم اللہ نے دیا ہے کہ ابھی انہوں نے کیا کہا. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم واتبعوا اہواءہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر، اور یہ پیروی کر رہے ہیں اپنی خواہشات کی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے بارے میں، ایسے لوگوں کے بارے میں. یہ آیت نمبر 16 ہے. منافقوں کے بارے میں قرآن کے دوسرے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان کے بارے میں، یہ وہ لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے، یہ وہ لوگ ہیں جو تفکر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے. یہ آیت بتا رہی ہے کہ یا تو ان کے سمجھ میں کچھ نہیں آیا، یا یہ تصدیق کے لیے، مذاق بنانے کے لیے یہ اس طرح کا سوال کرتے ہیں ساری باتوں کے سننے کے بعد. واللہ عالم، حقیقت کیا ہے دونوں حالت میں ایسے لوگ احمق ہیں، عقل سے محروم ہیں، اللہ کی ذات کی، اللہ کے مقام کو پہچاننے والے نہیں ہیں. آیت نمبر 17. والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ہدایت پر ہیں، ہدایت پر چلنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت میں اور اضافہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں تقویٰ عطا فرماتے ہیں، ان کی پرہیزگاری تقویٰ میں مزید اضافہ کرتے ہیں، زیادہ تقویٰ عطا فرماتے ہیں. یہ آیت نمبر 17 ہے. دوسری طرف پھر یہی موازنہ ہے، ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کو سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے، دوسری طرف وہ لوگ ہیں جن کو سب باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے ہدایت میں بھی اضافہ کرتے ہیں، تقوی میں بھی اضافہ کرتے ہیں. آیت نمبر 18. فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً، تو کیا ہے یہ وہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت آ جائے، اچانک ان پہ آ جائے قیامت. فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، تو قیامت کی نشانیاں تو آ چکی ہیں. وَأَنَّ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، تو اس وقت ان کے لیے انہیں کیا ملے گا جب قیامت آ جائے گی، وہ وقت آ جائے گا، تو اس وقت انہیں نصیحت سے کیا فائدہ ہوگا، کچھ نہیں ملے گا. آیت نمبر 18 تھی. آیت نمبر 19. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، تو جان لو بے شک کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے، اور واستغفر لذنبک، اپنے گناہ کے لیے استغفار کرو. اولین مخاطب تو اللہ کے نبی ہیں. آج یہ ہم سب سے کہا جا رہا ہے اپنے گناہوں کے سے کہ
جو غلطی ہوئی ہیں اس کے لیے اللہ سے استغفار کرو، وللمؤمنین اور ایمان والوں کے لیے، والمؤمنات ایمان والی مردوں عورتوں کے لیے، واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اللہ تو خوب جانتے ہیں جو ہمارا چلنا پھرنا کہاں ہے، کن سے ملنا ہے، کہاں کہاں میں جاتا ہوں اور کہاں ہمارا ٹھکانہ ہے، کس جگہ ہم رہتے ہیں، سب کچھ اللہ کو پتہ ہے۔ یہ آیت نمبر 19۔ ان آیات میں جو بات کہی گئی، ایک طرف تو یہ ایسے لوگوں کا رویہ جو سب کچھ سننے کے بعد پھر یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں دوسروں سے کہ کیا کہا ہے انہوں نے ابھی۔ ہاں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے اور یہ اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں۔ آگے مزید اس کی آیات آ رہی ہیں۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی ہدایت میں اللہ تعالیٰ ذات سے زیادہ کرتے ہیں۔ جب قرآن نازل ہوتا ہے سنتے ہیں تو ہدایت میں زیادہ ہوتا ہے ان کا، اور انہیں زیادہ تقویٰ ملتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں اس گھڑی کے کہ جو آ جائے، اشارہ قیامت کی طرف ہے یا موت کی طرف بھی ہو سکتا ہے، لیکن اشارہ پتہ لگ رہا ہے قیامت کی طرف ہے۔ تو یہ جو آ جائے گی اچانک، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کی نشانی تو آ چکی ہے۔ ہاں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی درمیانی انگلی اور شہادت کی انگلی کو اکٹھا کر کے کہا کہ مجھ میں اور قیامت اس طرح ہوں جس طرح یہ دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہیں نا، ایک آنے والی میرا آنا ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ قیامت آنے والی ہے، یہ نشانی ہے اس بات کی۔ اور کتنی نشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، کتنی ہی جو ظاہر ہو چکی، کتنی ہی جو ظاہر ہوں گی۔ قیامت تو آ کے رہنی ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اس کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں۔ اور جب قیامت آ جائے گی اس وقت یہ نصیحت کسی کام نہیں آئے گی، ہے نا، اس لیے کہ اس ایمان تو انہوں نے لائے ہی نہیں پہلے۔ توبہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ اس وقت تک قبول ہوتا رہتا ہے، توبہ کا دروازہ اللہ نے کھلا رکھا ہے کہ جب تک کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نہ نکلے، ہے نا۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ جب انسان کی بالکل موت کا وقت آ جاتا ہے اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ تو یہ توبہ کا موقع ہے، دین ایمان لانے کا موقع ہے، وہ تو ختم ہو گیا۔ جب قیامت آ گئی تو اس وقت تو اگر ایمان لے بھی آئے تو کسی کام نہیں۔ پھر ہدایت دی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہم سب کو۔ ہدایت یہ ہے کہ ہم اچھی طرح اس بات کو سمجھ لیں کہ کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے، لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے، اور ہم اپنے گناہوں کی، اپنے خطاؤں کی معافی چاہیں، طلب کریں اللہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک دن میں 70 بار سے زائد استغفار کرتا ہوں، ایک حدیث میں روایت ہے 100 بار سے زیادہ۔ یہ آپ کو اس کی ضرورت تو نہیں تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی ضرورت تو ہمیں ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ کثرت سے استغفار کرتے رہیں اپنے گناہوں کے لیے، اور مومن مرد اور مومن عورتوں کے لیے، ایمان والے مرد اور ایمان والے عورتوں کے لیے۔ اور اللہ کو تو سب کا پتہ ہے کہاں ہم جاتے ہیں، کدھر جاتے ہیں، کہاں بیٹھتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، کہاں ٹھکانہ ہمارا ہے، ایک ایک چیز کا پتہ ہے۔ ہماری بھاگ دوڑ، ہماری ساری کوششیں کس طرف ہیں، کس رخ کو ہیں۔ اللہ کرے ہماری کوششیں اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کی طرف ہوں، ہماری بھاگ دوڑ اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کے لیے ہو، ہمارا اٹھنا بیٹھنا اللہ کی رضا اور اللہ کی ہدایت کے لیے ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ کا کہنا لازم پکڑو، انہیں بکثرت کہا کرو، اس لیے کہ ابلیس کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو گناہوں سے ہلاک کیا اور انہوں نے مجھے ان دو کلموں سے ہلاک کیا، یعنی لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ۔ تمام جو خطائیں ہیں پھر اللہ معاف کر دیتے ہیں ایسے لوگوں کے۔ تو ظاہر ہے ابلیس کی تمام کوششیں سب ناکام ہو گئیں۔ اللہ تعالی ہم سب کچھ توفیق عطا فرمائے۔ اتفاق سے آج دن بھی عرفات کا ہے۔ عرفات کے دن کی بہترین دعائیں یہی ہیں جو آپ نے فرمایا، اور آپ نے فرمایا یہ تمام نبیوں کے لیے تھا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ایک اللہ کی وحدانیت،
ایک اللہ کی بادشاہی، ایک اللہ کی تمام، یہی تو ہے لا الہ الا اللہ۔ پھر آپ وسلم سے بہت ساری اس طرح کی دعائیں ہیں جو اب دیکھی حدیث کی کتابوں میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ جیسے آپ یہ دعا کرتے کہ اے اللہ میری خطاؤں کو، میری جہالت کو، میرے کاموں میں مجھ سے جو زیادتی ہو گئی اس کو، اور ہر اس چیز کو جسے آپ مجھ سے بہت زیادہ جاننے والے ہیں، بخش دیں۔ اے اللہ میرے لیے میرے بے مقصد گناہوں کو اور میرے عزم سے کیے ہوئے گناہوں کو، میرے خطاؤں کو اور میری قصد کو بخش سے کیے ہوئے گناہوں کو بخش دیں۔ یہ آپ دعا کرتے ہیں۔ نماز کے آخر میں آپ یہ دعا کرتے ہوئے سنے گئے کہ اے اللہ میں نے جو گناہ پہلے کیے ہیں اور جو کچھ پیچھے کیے ہیں، جو چھپا کر کیے ہیں، جو ظاہر کیے ہیں، ظاہر میں کیے ہیں، جو زیادتی کی ہے، جنہیں آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، بخش دیں۔ آپ ہی میرے اللہ ہیں اور آپ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں نے آسانی کے لیے عربی کے الفاظ استعمال کرنے کے بجائے ان کا ترجمہ کر دیا ہے۔ دعا سمجھ کے مانگنی چاہیے، ہم سمجھ کے ہم بھی دعا کریں۔ میں نے عرض کیا تھا پہلی اس صورت کی پہلی نشست میں کہ یہ غزوہ بدر سے غالباً پہلے نازل ہونے والی صورت ہے۔ غزوہ بدر کے بعد جو نازل ہوئی ہے صورت، وہ سورۃ الانفال ہے، ہم لوگوں نے سورہ توبہ سے پہلے پڑھی ہے۔ آیت نمبر 20، وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، اور کہا ان لوگوں نے جو ایمان لائے ہیں کہ کیوں وہ صورت نازل نہیں ہوتی، کوئی صورت ہے نا۔ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، جب نازل کی اللہ نے، نازل کی گئی اللہ کی طرف سے محکم صورت ہے نا، اور اس میں ذکر کیا گیا قتال کا، جنگ کا، رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظْرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب ایسی صورت جب نازل ہوئی تو ان لوگوں جن کے دلوں میں مرض ہے وہ آپ کی طرف ایسی نظر سے دیکھ رہے ہیں جیسے غشی طاری ہو رہی ہے، موت کی غشی طاری ہو رہی ہے۔ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، تو ان کے لیے تباہی ہے، ہلاکت ہے۔ یہ آیت بھی اب منافقوں کی بات ہو رہی ہے۔ ایمان والوں نے کہا کہ کیوں نازل نہیں ہوتی کوئی واضح حکم قتال کے بارے میں، جنگ کے بارے میں کیوں نازل نہیں ہوتی۔ لفظ قتال اسی جو اس صورت کا نام ہے القتال، دوسرا نام ہے، وہ یہیں سے لیا گیا ہے۔ کیوں نازل نہیں ہوتی؟ جب ایسی کوئی آیات نازل ہوئی تو وہ آپ جو لوگ ان کے دلوں میں مرض ہے ان کی حالت کیا ہے نا، ان کو دیکھتے ہیں آپ کہ وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے کہ ان پر موت کی غشی طاری ہو رہی ہے۔ ان کے لیے تو ایسے لوگوں کی تباہی ہے۔ یہ لوگ وہ نہیں تھے کہ جنگ و جدال سے ڈرنے والے تھے، یہ لوگ بڑے جنگجو لوگ تھے۔ تو یہ ایسی حالت کیوں ہو رہی ہے؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ یہاں پر جو جنگ، جن سے ان کے تعلقات تھے، جن سے ان کی دوستیاں تھیں، ان سے جنگ کی بات ہو رہی ہے۔ یہ کافروں سے ان کا دل ملا ہوا تھا، ان کا دل ملا ہوا تھا یہودیوں سے جو منافقت کی روش پر ان کو چلا رہے تھے، یہ ان لوگوں کا، ان سے جنگ کی بات ہو رہی تھی۔ اب اس لیے جب یہ آیت اس طرح کی نازل ہوئی، اس طرح کی صورت نازل ہوئی تو ان کی دل حالت یہ ہو گئی جیسے کہ موت واقع ہو رہی ہے۔ 21 آیت نمبر کی، طاعۃ و قول معروف، یہ اللہ کی توطاعت، اللہ کے نبی کی توطاعت کرنی ہے اور تمام معروف باتوں میں ہے نا۔ وَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور جب کوئی فیصلہ کرنے کا عزم کر لیں، ہو جائے فیصلہ، ہو جائے کوئی اللہ کی طرف سے یا آپ کی طرف سے، تو اگر اللہ سے سچے رہیں تو ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ جو بات کہی جا رہی ہے اس کو تسلیم کریں، اس طاقت کو تسلیم کریں، یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ اس آیت میں بے اشارہ منافقوں کی طرف ہے۔ آیت نمبر 22، فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو کیا یہ ہوگا کہ تم اگر منہ موڑو گے کہ اس کے بعد تم زمین پر فساد پھیلاؤ گے اور رحمی رشتوں کو کاٹو گے، یا تمہیں زمین پر اختیار دیا جائے، دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ تمہیں زمین پر اختیار مل جائے گا تو تم فساد پھیلاؤ گے زمین پر اور رحمی رشتوں کو کاٹو گے، کیا یہ امید تم سے رکھی جائے؟
اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم واعمی ابصارہم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 23 میں، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کر دی ہے نا، اور جن کی سماعت اور جن کی آنکھوں کی بشار روشنی اللہ نے چھین دی ہے، یعنی یہ سننے سے اور دیکھنے سے آ رہی ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انہیں یہ اللہ کی یہ باتیں سمجھ نہیں آ رہی ہیں۔ صلہ رحمی کی بہت اہمیت ہے، اس کے معنی ہوئے اندر حقیقت کہ رشتہ داروں کے ساتھ بات چیت میں، کام کاج میں سلوک و احسان کرنا، ان کی مالی مشکلات میں ان کے کام آنا، اور یہ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، حدیث قدسی ہے، کہ جس نے رحمی رشتوں سے تعلقات توڑے، اس سے اللہ تعالیٰ بھی اپنے تعلقات توڑ لیں گے۔ کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں ایک حدیث میں، کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کر لیا تو رحم کھڑا ہوا، رحم جو ماں کا وم جس کو کہتے ہیں، جس میں ہم پلتے ہیں، کھڑا ہوا اور رحمان سے چمٹ گیا۔ اس سے پوچھا گیا کیا بات ہے؟ اس نے کہا یہ مقام ہے ٹوٹنے سے تیری پناہ میں آنے کا۔ اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تو اس پر راضی نہیں کہ تیرے ملانے والے کو میں ملاؤں اور تیرے کاٹنے والوں کو میں کاٹ دوں؟ اس نے کہا ہاں، اس پر بہت خوش ہوں۔ یہ ہے وہ رحم کا تعلق اور ہمارے دین کا تعلق، اس کا بڑا خیال کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ماں باپ سے کٹے ہوئے ہوتے ہیں، بھائی بہنوں سے کٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ کچھ بھی کام نہیں آئے گا آخرت میں، ان کے نماز، روزے، حج سب بیکار ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ رحمی رشتوں کو جوڑ کے رکھیں یا رب العالمین، آمین۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر بڑی زیادہ ہو، روزی کشادہ ہو، تو وہ صلہ رحمی کرے۔ کسی نے ایک موقع پر، صحابی میں سے کسی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے یہ بات کہی کہ میں اپنے نزدیکی قرابت دار سے تعلق رکھنا چاہتا ہوں، لیکن وہ مجھ سے تعلق توڑتے ہیں اور میں انہیں معاف کرتا رہتا ہوں۔ وہ مجھ سے ظلم کرتے ہیں، میں اس کے ساتھ احسان کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برائیاں کرتے ہیں، تو کیا میں ان سے بدلہ نہ لوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، اگر ایسا کرو گے تو تم سب کے سب چھوڑ دیے جاؤ گے، تو صلہ رحمی پر ہی اور ریا اور یعنی ایسی یاد میں ان کا آپ نے فرمایا کہ یہی تو صلہ رحمی کرنا ہے، کہ ان کی طرف سے جو کچھ بھی تکالیف ہو رہی ہے اس کے باوجود ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا ہے۔ ایک اور روایت ملتی ہے جس میں آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ عز و جل نے فرمایا میں رحمان ہوں اور رحم کا نام میں نے اپنے نام پر رکھا ہے، اسے جوڑنے والے کو میں جوڑوں گا اور اس کو توڑنے والے کو میں توڑ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں یا رب۔ بعض لوگ یقیناً کہ وہ برے خیالات نہیں رکھتے اپنے رحمی رشتہ داروں سے، لیکن وہ ظاہر بھی نہیں کرتے ہیں اس کو، یہ بہت بڑی خطا ہے۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ ظاہر کریں، یا اپنی محبت کو ظاہر کریں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو شخص ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں تو انہیں بتا دینا چاہیے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اللہ کے لیے، تو ظاہر کرنا چاہیے۔ بعض لوگ ظاہر نہیں کرتے، یہ ان کی کمزوری ہونی چاہیے کہ ظاہر کریں۔ اس لیے کہ ایک موقع پر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب زبانی دعوے بڑھ جائیں، عمل گھٹ جائیں، زبانی میل جول ہو، دلی بغض اور عداوت ہو، رشتہ دار سے بدسلوکی کرے، اس وقت ایسے لوگوں پر لعنت سے خدا نازل ہوتی ہے، اور ان پر ان کے کان بہرے، آنکھیں اندھی کر دی جاتی ہیں، جو ابھی بھی ہم نے ان آیت پڑھی، اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم واعمی ابصارہم۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کر دی ہے، ان کے کانوں کو بہرا کر دیا ہے، آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے یا رب العالمین، آمین۔ آیت نمبر 24، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پر تالا لگا ہوا ہے؟ کن لوگوں کی بات کی جا رہی ہے؟ وہی ہے، منافقت کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ ایسے لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور ایمان کے دعوے پر پورے نہیں ہیں۔
ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لهم الہدی الشیطان سول لهم واملی لهم۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو پھر گئے اپنے دین سے پیٹھوں کے بل، جبکہ ان پر واضح ہو گئی بات، ہدایت واضح ہو چکی، شیطان ان کے لیے ان کی اس حرکت کو خوبصورت کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے لیے ڈھیل دیتے ہیں، انہیں ڈھیل دیتے ہیں، یعنی ایسے لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں کہ وہ بڑھتے چلے جائیں اپنے اس غلط کام میں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آیت نمبر 26، ذالک بأنہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ سنطیعکم فی بعض الامر واللہ یعلم اسرارہم۔ یہ انہی لوگوں کے منافق لوگوں کی بات کی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان لوگوں سے کہا جو نفرت کرتے ہیں اس چیز سے جو اللہ نازل کر رہے ہیں، کہ ہم تمہاری باتوں کو مانیں گے بعض معاملات میں، اور اللہ کو تو معلوم ہے جو کچھ تم کرتے ہو، جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں خاموشی کے ساتھ، پوشیدہ باتیں اللہ کے علم میں۔ جیسا میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ منافقوں کا رب سب تعلقات، دلی تعلقات ان کی یہودیوں سے تھی، اور یہ اشارہ اسی کی طرف ہے۔ یہودیوں کو سب کچھ جاننے کے باوجود، جان رہے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف نازل کی گئی ہے، انہوں نے پہچان لیا ہے کہ اللہ کے نبی ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے باوجود یہ دین ایمان لانے سے منہ پھیر رہے ہیں، جبکہ یہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، توریت پہ ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، اور یہ قرآن توریت کی صداقت کو تسلیم کر رہا ہے۔ ہاں، تو ان لوگوں سے ان کے رب ضبط ہے۔ تو ان لوگوں نے، یہ جو منافق لوگ ہیں، ان لوگوں نے یہ کہہ رکھا تھا کہ باتوں میں تمہاری بات مانیں گے، اور اب جب حکم ہوگا قتال کا، جنگ کا ان سے، تو ظاہر ہے کہ ان کے معاملہ تو بڑا گڑبڑ ہے۔ اسی لیے پہلے آیا کہ جب ان کو قتال کی آیت کا پتہ لگتا ہے تو ایسے آپ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے موت واقع ہو رہی ہے، آنکھیں موت کی غشی طاری ہو رہی ہے۔ استغفر اللہ یا رب العالمین۔ ایسے لوگوں کی حالت کیا ہونی ہے؟ آیت نمبر 27، وَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، تو کیا ہوگا اس وقت جب ان کی فرشتے ان کی روح قبض کر رہے ہوں گے اور ان کے چہروں پر، ان کے پیٹھوں پہ مار رہے ہوں گے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُم۔ یہ اس لیے ہوگا کہ ان لوگوں نے پیروی کی اس چیز کی جو اللہ کو ناپسند ہے، اللہ کو بیزار ہے ایسی چیزوں سے، اور پسند کیا اس چیز کو جو جو اللہ کو پسند ہے، اسے نفرت کیا، تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے، اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ جو بات کہی گئی وہ یہ کہ موت کے وقت ان کے فرشتے ان کے منہوں پر، ان کے پیٹھوں پر اس لیے مار رہے ہوں گے کہ انہوں نے اللہ کی ناراضگی کے کاموں کو پسند کیا، اس کی پیروی کی، اور جو اللہ کو پسند ہے اس سے ناپسندیدگی کا اظہار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ استغفر اللہ یا رب۔ اگلی آیت، ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان یخرج اللہ اضغانہم، ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم، کیا ان لوگوں نے گمان کر لیا ہے جن کے دلوں میں مرض ہے، یہ منافق لوگ، کہ اللہ ہرگز ظاہر نہیں کریں گے ان کے دلوں میں جو کینے ہیں اس کو ظاہر نہیں کریں گے؟ کیا ان لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے؟ آیت نمبر 29، وَلَوْ نَشَاءُ لَرَأَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِیمَاهُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرمانے اگر ہم چاہیں تو ظاہر کر دیں، آپ کو بتا دیں، دکھا دیں انہیں، آپ انہیں دیکھ پہچان لیں گے ان کی شکلوں سے۔ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور آپ جان لیں گے ان کے بات کرنے کے انداز سے، جو باتوں کا جو لحن ہوگا، انداز ہوگا، اس سے آپ انہیں پہچان دیں گے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ، اللہ تو تم سب کے اعمال سے پوری طرح واقف ہے۔ یہ آیت نمبر 30 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان لوگوں نے کیا ہی گمان کر لیا ہے، ان منافقوں نے، کہ اللہ تعالیٰ ظاہر نہیں کریں گے، ہرگز ظاہر نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم چاہیں تو بتا دیں، آپ کو دکھا دیں ان کو، آپ انہیں پہچان لیں گے ان کے شکلوں سے۔
لیکن اب ویسے بھی آپ انہیں اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ ان کی بات کے انداز سے پہچان لیں گے انہیں کہ یہ لوگ کون لوگ ہیں، منافق ہیں۔ آیت نمبر 31، وَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم لازماً آزمائیں گے، ہے نا، یہ تم میں سے کون لوگ ہیں جو مجاہد ہیں تم میں، اور تمہیں کون لوگ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں۔ ہم سبوں کے بارے میں اچھی طرح جانچ کر لیں گے۔ یہاں پر ایک بات نوٹ کرنے کی ہے، بڑی اہم ہے۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی منافقوں کے بارے میں ظاہر نہیں کیا، سوائے ایک موقع پر، اور وہ بھی ایک صحابہ کو بتایا، چند لوگوں کے نام ایک صحابی کو آپ نے بتایا، اور اس کے بعد ان کو یہ کہا کہ اس کو راز رکھنا، بتانا نہیں، اور یہ بھی کب کی بات ہے؟ سن 9 ہجری کی بات ہے۔ منافق کون ہے؟ جس کے دلوں میں مرض ہوتا ہے۔ دل کے اندر جھانک کے دیکھنے کی صلاحیت کس کی ہے؟ کیا آپ میرے دل کو بتا سکتے ہیں میرے دل میں کیا ہے؟ نہیں بتا سکتے۔ آپ کے دل میں کیا ہے؟ کیا میں بتا سکتا ہوں؟ نہیں بتا سکتا ہوں۔ دل کا معاملہ تو اللہ جانتے ہیں۔ اسی لیے کسی کے بارے میں منافق ہونے کا فتویٰ نہ لگائیں۔ جو اس کی کمزوری دیکھیں، اس کمزوری کو دور کرنے کی کوشش کریں، اس کو ہدایت کی طرف لانے کی کوشش کریں کہ وہ ہدایت کی طرف آ جائے۔ لیکن منافق ہرگز نہ کہیں، کوئی بھی ہو، چاہے وہ کتنا بھی منافقت ظاہر کیوں نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بالکل واضح کیا کہ جو شخص بات کرے تو جھوٹ بولے، ہاں، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کریں۔ آپ نے فرمایا یہ منافق پکا منافق ہے۔ یہ تمام باتیں ہونے کے باوجود ہم میں سے کسی کو بھی اس بات کا حق نہیں کسی کو منافق کہیں۔ بس اس کی خطاؤں سے اللہ سے اس کے لیے دعا کریں، اس کو رہنمائی فرمائیں کہ وہ اپنی عادت سے باز آ جائے۔ یہ جرم بہت بڑا ہے، ہم پڑھ چکے ہیں ہم لوگ سورہ نساء میں کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے تہہ میں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، اس منافقت سے، آمین یا رب العالمین۔ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط اعمالهم۔ بے شک وہ لوگ جو کفر کرنے والے ہیں، نہیں مان رہے ہیں اللہ کی ہدایات کو، اللہ کے، اور خود بھی رک رہے ہیں اللہ کے راستے سے، دوسروں کو بھی روک رہے ہیں، اور مخالفت کرتے ہیں اللہ کے رسول کی، اس کے بعد جب ان پر چیزیں ہدایت واضح ہو چکی، وہ اللہ کا ایسے لوگ اللہ کا کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، اللہ کو کچھ بھی نہیں نقصان دے سکیں گے۔ ان کے اعمال اللہ تعالیٰ ضائع کر دیں گے، ان کے اعمال ضائع ہو چکے ہیں، ضائع کر دیں گے ان کے اعمال، اللہ تعالیٰ غارت کر دیں گے ان کے اعمال کو۔ یعنی کسی کی بھی ان حرکتوں سے اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، نقصان تو اس کو ہی پہنچے گا، چاہے وہ کفر کر رہا ہو، قبول نہ کر رہا ہو، اللہ کے راستے سے روکنے والا ہو، اللہ کے نبی سے مخالفت کرنے والا ہو، سب کچھ، جب کہ اس کو ہدایت واضح ہو چکی۔ ہاں، ایک ہوتا ہے انجانے میں، لا علمی میں، وہ بات اور ہے، یہاں اس کی بات نہیں کی جا رہی، جان بوجھ کے یہ کام کیا جا رہا ہے، تو وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ پہنچائے گا، اس کے اعمال سب ضائع ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور اپنے اعمال کو ضائع مت کرو۔ نہیں اطاعت کرنا اللہ اس کے رسول کی کیا ہے؟ اعمال کو ضائع کرنا ہے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا وهم کفار فلن یغفر اللہ لهم۔ آیت نمبر 34 ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی، اللہ کے راستے سے رکے رہے، دوسروں کو روکتے رہے، پھر وہ موت ان کی واقع ہوئی، تو وہ کفار ہیں، کفر پر مرے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے انہیں ہرگز معاف نہیں کریں گے۔ آیت نمبر 35، فلا تہنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون واللہ معكم ولن يتركم أعمالكم۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کمزور مت بنو، اور صلح کی طرف بات مت کرو، صلح کی طرف مت بلاؤ لوگوں کو، تم ہی بلند رہو گے، اللہ تمہارے ساتھ ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کریں گے۔
یہ آیت نمبر 35۔ اشارہ یہاں پر ہے کہ مفاہمت کا راستہ مت اختیار کرو کفر کے ساتھ، ان کے ساتھ جنگ کی نوبت آئے تو جنگ کرو، ہاں، ان صلح کی بات مت کرو، اللہ تم ہی کامیاب ہوگے، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہ ہم سب کو راستی دنیا تک کے لیے ہدایت ہے، اور یہی وہ ہدایات ہیں جو پہلے نازل ہوئی تھیں، اب بدر سے پہلے اللہ رب العزت نازل فرمائی تھی اس صورت میں۔ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، بے شک دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، اور اگر تم لوگ ایمان لاتے ہو، تقوی اختیار کرتے ہو، تو تمہیں اللہ تعالیٰ دیں گے تمہارا اجر، اور تم سے تمہارے مالوں کا سوال نہیں کریں گے۔ یہاں جو بات کہی گئی کہ مالوں کا سوال، تمہارے مالوں کا سوال نہیں کریں گے، یہ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی، اللہ تعالیٰ نے جو فرض رکھا ہے اللہ کے راستے میں مال کا نکالنا، وہ صرف 2.5% ہے۔ جتنا بھی مال ہو حلال ذریعے سے کمایا جائے، درست ہے۔ حرام مال تو حرام ہے، وہ تو کسی کام کا نہیں بلکہ تباہی کا باعث ہے۔ حرام مال سے پڑا ہوا گوشت کوئی ٹھکانہ نہیں سوائے جہنم کے۔ حلال کی کمائی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم سے تمہارے مالوں کا سوال نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ تمہارے خطاؤں کو معاف فرما دیں گے اگر تم ایمان لاؤ گے، تقوی اختیار کرو گے۔ وَيَسْأَلْكُمُوهَا وَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، اگر اللہ تعالیٰ تم سے اس مال کا، پورے مال کا سوال کریں تو، اور اسے زور دے کے مانگے تم سے، تو تم اس وقت بخل سے کام لوگے، اور تمہارے اندر کے کینے سب ظاہر ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیں گے ان کو، تمہارے اندر دلوں میں جو کچھ ہے۔ آیت نمبر 38، ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، ہاں تم لوگ وہ لوگ ہو جنہیں بلایا جا رہا ہے خرچ کرو اللہ کے راستے میں۔ ومنکم من یبخل، تو تم میں سے جو بخل سے کام لے گا، ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ، تو اس کی بخالت، اس کی یہ بخل اس کے اپنے ذات کے لیے ہوگی۔ واللہ غنی، اللہ تو غنی ہے، وانتم الفقراء، اور تم سب فقیر ہو، اللہ کے آگے اللہ ہی دیتے ہیں تمہیں ملتا ہے، اللہ ہی تمہیں دیتے ہیں تو تمہیں ملتا ہے، اللہ نہ دے تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم منہ موڑو گے اس بات سے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئیں گے، اور وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔ یہ آیت نمبر 38 ہے۔ کتنی آیات نازل ہوئی ہیں آپ نے دیکھا منافقت کے حوالے سے، اس لیے کہ جو مسلمانوں کے اندر سب سے بڑی جو تباہی کی بات ہوتی ہے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والے ہمیشہ مسلمان رہے ہیں، باہر کے لوگوں نے مسلمانوں کو کبھی نقصان نہیں پہنچایا۔ یہ منافقت کی روش اختیار کرنے والوں نے باہر والوں کو موقع دیا ہے کہ وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں۔ سورہ انفال میں ہم لوگ پڑھ چکے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم 10 اپنے 10 گنا پر بھاری ہو، ہاں، یعنی 10 آدمی 100 پر کافی ہے، 100 دوسرے کفر پر والے اور 10 ایمان والے کافی ہیں۔ پھر اللہ نے اگلی آیت میں تصریح کر دی کہ ہمیں پتہ لگے کہ تمہارے اندر کمزوریاں ہیں۔ کمزوری کیا ہے؟ یہ منافقت کی کمزوری، دلوں میں بیماریاں، تو اب تمہارے ایک جو ہے 2 پر بھاری ہیں۔ یہ ایمان اگر ہو، تم ایمان والے مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ یہ دلوں میں مرض رکھنے والے یہ ہیں جو ایمان والوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، گھر کے بھیدی آسین کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر۔